बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पता नहीं कब तक आपने देखना है, जब तक अल्लाह ताला को मंजूर होगा तब तक आप देखेंगे। हुकूमत तो कोशिश कर रही है कि यूट्यूब चैनल्स बंद करवा दिए जाएँ और जो उनकी इख्तलाफी आवाज़ें हैं वो आप ना सुन पाएँ। लेकिन चलें, अभी तक की जो सूरत हाल है मैं आपके सामने रखता हूँ। फैक्ट्स हैं और इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है और कुछ और ख़बरें हैं। सबसे पहले इमरान खान साहब का स्टेटमेंट, और इस मौके पे उनका स्टेटमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रा गौर कीजिएगा कि इस वक्त जेल में बैठा हुआ कैदी नंबर 804 क्या कह रहा है। बात यह है कि जिस आदमी को तोड़ने के लिए पूरा सिस्टम एक्सपोज हो गया, जिसको तोड़ने के चक्कर में पूरे निज़ाम ने अपनी बेइज्जती करवा ली, वो आदमी आज भी किस तरह जेल में बैठा है और किस तरह की बात कर रहा है, ये सुनने के बाद जिन लोगों ने इमरान खान को सपोर्ट किया उन्हें मेरे ख्याल में फ़ख्र होगा इस बात पे कि यार हमने ऐसे आदमी को सपोर्ट किया जो डरा नहीं कम से कम। यानी मियाँ साहब को भी लोगों ने सपोर्ट किया था। एक टाइम पे हम भी मियाँ साहब से उम्मीद लगा के बैठे हुए थे, वो गलती हुई हमसे, और बहुत सारे हमारे दोस्त हैं उन्होंने भी मियाँ साहब से उम्मीदें लगाई थी। लेकिन जिसने मियाँ साहब से उम्मीद बांधी थी वो उम्मीद टूट गई और मियाँ साहब ने मायूसी फैलाई। इमरान खान ने वो नहीं किया। स्टेटमेंट सुने आप। वो कहते हैं कि जब एक कौम अपने हक के लिए खुद खड़ी हो जाती है फिर इसको कोई ताकत झुका नहीं सकती। मैं जेल में भी आज़ाद हूँ मगर मेरी कौम बाहर एक ऐसी कैद में है जहाँ ना आज़ाद अदलिया है, ना आज़ाद जमहूरियत, ना ही आज़ाद मीडिया है। तमाम पाकिस्तानियों को अब अपनी हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना होगा। 2 साल से मैं सिर्फ पाकिस्तानी कौम की खातिर जेल में कैद हूँ ताकि आपको कोई गुलाम ना बना सके। अब वक्त आ चुका है कि आप खुद अपनी आज़ादी के लिए खड़े हों और इस जाबिर निज़ाम को शिकस्त दें। मुल्क की खातिर मैंने 12 मुज़ाकरात की बात की मगर अब मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद इस मुल्क में आइन और कानून और इंसाफ को दफन कर दिया गया है। हमें अदालतों से इंसाफ की जो उम्मीद थी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुकी है। इसलिए अब पाकिस्तानी कौम को मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता। जो बात मैं आपको चंद दिनों से कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर उसी स्ट्रेटजी पे गई जो मुझे इतलात हैं कि ये पूरा मुल्क बंद कर देंगे, लोग राशन इकट्ठा करेंगे, बाहर निकलेंगे, अपने अपने इलाकों में पुरअमन तरीके से बैठ जाएंगे और हर चीज़ बंद कर देंगे, ये निज़ाम उनके सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो जाएगा। इमरान खान साहब वही बात कर रहे हैं, उससे मिलती जुलती बात कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात का वक्त गुजर चुका है। हालांकि इमरान खान साहब की पार्टी के बहुत सारे लोग बेचारे रोज़ाना की बुनियाद पर कोशिश करते हैं मुज़ाकरात कर लें, कोई यहाँ से करता है, कोई वहाँ से करता है। इमरान खान साहब को जाके जेल में बहुत सारे उनके साथी मिले, उन्होंने जाकर कहा जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ। कोई और आता है जी मेरी ड्यूटी लगाएं मैं बात करता हूँ। कर नहीं पाया कोई, और मुज़ाकरात कामयाब हो भी नहीं रहे, बल्कि मुज़ाकरात होंगे तो कामयाब होंगे। हुकूमत के साथ जब बात करते हैं तो हुकूमत के इख्तियार में ही कुछ नहीं है, वो तो जेल के अंदर एक मुलाकात भी नहीं करवा सकते, बेचारे इतने मजबूर हैं। तो इमरान खान साहब ने कहा कि एहतजाजी तहरीक के अलावा कोई और तरीका लाकानूनियत की इस दलदल से बाहर नहीं निकाल सकता पाकिस्तानी कौम को। मुल्क गिर तहरीक का मुकम्मल लायामल इसी हफ्ते पेश किया जाएगा। 5 अगस्त को मेरी नाहक कैद को पूरे 2 साल मुकम्मल हो जाएंगे। इसी रोज़ हमारी मुल्क गिर एहतजाजी तहरीक का नुक्ता उरूज होगा। अब किसी से किसी भी किस्म के मुज़ाकरात नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सड़कों पर एहतजाज होगा ताकि कौम ज़बरदस्ती के मुसल्लत करदा कठपुतली हुक्मरानों से निजात हासिल करे। 2 टोक पैगाम दे रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ का जो ओहदेदार इस तहरीक का वज़न नहीं उठा सकता वो अभी से अलग हो जाए। जिन लोगों ने उनके आगे घुटने टेके हुए हैं वो याद रखें कुछ अरसे बाद यही लोग इन्हें क्रश कर देंगे और अवाम भी इन्हें कभी माफ़ नहीं करेगी। नेल्सन मंडेला और गांधी तक को दीगर कैदियों से मिलने, किताबें पढ़ने और किताबें लिखने की इजाज़त थी। मैं एक ऐसी कैद काट रहा हूँ जहाँ रोज़ाना 22 घंटे मुझे 6x8 के सेल में बंद रखा जाता है। पुलिस एहलकार तक मुझसे बात नहीं कर सकते। 6 माह से किताबें बंद हैं। मेरे बच्चों से मेरी बात नहीं करवाई जाती। मेरे वकला और साथी मुझसे नहीं मिल पाते। मेरे अहले खाना को 1 हफ्ते बाद चंद मिनट के लिए मिलने दिया जाता है और अक्सर उन्हें भी रोक दिया जाता है। 10 माह से मेरे ज़ाती डॉक्टर से मेरा मुआयना नहीं करवाया गया। पिछले 1 हफ्ते से तो मेरा अखबार और टीवी भी बंद है। जो किताबें मुझे ख़ानदान की तरफ से भिजवाई जाती हैं वो तक मुझे मुहैया नहीं की जाती और सुपरिटेंडेंट के कमरे में पड़ी रहती हैं। मेरी अहलिया को भी बदतरीन हालात में कैद तन्हाई में रखा हुआ है। इस सब के पीछे एस्टेब्लिशमेंट और इसके बगल बच्चों का हाथ है। ये सब कुछ मुझे तोड़ने के लिए किया जाता है, लेकिन मैं आखिरी सांस तक जुल्म के खिलाफ खड़ा रहूंगा। हमने कबायली इलाकों को कई दहाइयों बाद इनके आईनी और कानूनी हकूक दिलाए
اور علاقے کی تعمیر و نو اور ترقی کے لیے بھرپور وسائل مہیا کیے۔ موجودہ رجیم نے پہلے تو 3 سال تک ان علاقوں کے جائز فنڈز روکے اور اب ان کے آئینی حقوق واپس لینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو کہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ یہ وہی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ قبائلی علاقوں سے جو ہے ان کا حق واپس چھینا جا رہا ہے، انہیں خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا، ان کا بجٹ انہیں نہیں دیا گیا، آج ان سے ان کا حق واپس چھینا جا رہا ہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرینز اور نمائندوں نے ان اقدامات کا بائیکاٹ کر کے اچھا فیصلہ کیا۔ ہمارے پنجاب کے ایم پی ایس کو جعلی حکومت کے بجٹ کے دوران احتجاج کرنے پر معطل کرنے کے پیچھے یہی وجہ ہے کہ مریم نواز کے خلاف احتجاج ان کو بہت ناگوار گزرا ہے، حالانکہ ہمیشہ بجٹ کے دوران احتجاج ہوتا آیا ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کا اڈیالہ جیل سے پیغام۔ اب ناظرین، یہ تو عمران خان صاحب کا پیغام ہے۔ ان کے بیٹوں نے جب یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب ایک تحریک چلائیں گے، پہلے وہ امریکہ جائیں گے، انسانی حقوق کی تنظیموں سے ملیں گے، عالمی اداروں سے ملیں گے، سابق وزیر اعظم اور اپنے والد کے بارے میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ بتائیں گے، دنیا کو جھنجھوڑنے کی اور جگانے کی کوشش کریں گے۔ شاید کیونکہ وہ خون کا رشتہ ہے تو ان کی بات زیادہ زوردار انداز میں وہ پیش کر سکیں گے اور بتا پائیں گے۔ ان دونوں بچوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ سیاست کو جانتے، وہ برطانیہ کی سیاست میں نہیں ہے تو پاکستان کی سیاست میں کیا آئیں گے، جہاں کے وہ شہری ہیں۔ ان کے پاس پاکستان کا پاسپورٹ بھی نہیں ہے جو میری اطلاع ہے، اور شاید اب پاکستان کا ویزا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب آپ نے کسی ملک میں ٹریول کرنا ہوتا ہے تو آپ کے پاس ایک ویلڈ ویزا ہونا چاہیے۔ پاکستان کی حکومت کوئی زیادہ لمبا ویزا دیتی نہیں ہے، لیکن ویزے جاری پاکستان کی حکومت کر دیتی ہے باہر سے آنے والوں کو۔ برٹش پاسپورٹ آپ کے پاس ہے تو آپ کو فوری طور پہ پاکستان میں ویزا مل جاتا ہے۔ اب یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ عمران خان کے بیٹوں نے جب فیصلہ کیا کہ یہ لوگ پاکستان آئیں گے، امریکہ جائیں گے، پھر یہاں پہ آ کے تحریک کے اندر شامل ہو جائیں گے، تو 2 طرح کا اس کے اوپر رد عمل آیا۔ ایک رد عمل آیا جو عمران خان صاحب کے حامی ہیں ان کی طرف سے، انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ شکوہ کرتے تھے کہ، اور ویسے بھی یہ بات ٹھیک ہے کہ جو لوگ شکوہ کرتے تھے کہ عمران خان اپنے بیٹے کیوں نہیں لے کے آتا، اپنے بچے کیوں نہیں لے کے آتا، لو جی آ گئے اس کے بچے بھی احتجاج کرنے کے لیے، تو چلے یہ شکوہ دور ہو گیا۔ دوسرا، تحریک انصاف کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ان لڑکوں کے آنے سے تحریک انصاف، ایک آزادی، عمران خان کی آزادی کے لیے تحریک ہے، اس کو کچھ تقویت ملے گی۔ حالانکہ میرا اس میں یہ سوچنا ہے کہ جب پاکستانیوں نے کچھ نہیں کیا تو وہ 2 لڑکے پاکستان آنے کے بعد کتنی تحریک اٹھا لیں گے۔ ایکچولی جو کرنا ہے وہ پاکستانیوں کو کرنا ہے۔ دیکھیں، عمران خان نے اپنے اسی بیان میں ایک بات کہی ہے، میں وہ بیان آپ کے سامنے وہیں سے وہی بات آپ کے سامنے رکھوں گا، اور جو بات عمران خان صاحب نے کہی ہے اسی میں ساری بات کا جواب ہے۔ 2 سال سے میں صرف پاکستانی قوم کی خاطر جیل میں قید ہوں تاکہ آپ کو کوئی غلام نہ بنا سکے۔ دیکھیں، عمران خان کہہ رہا ہے میں اپنی قوم کی وجہ سے جیل میں قید ہوں، اپنے بچوں کے لیے قید نہیں ہے جیل میں۔ بچے تو اس کے برطانیہ میں رہتے ہیں، وہ تو بہترین زندگی گزار رہے ہیں، ان کی جو فیملی ہے، جو ان کی والدہ ہے، ان کے پاس پیسے بھی ہیں، یہ بچے بھی برطانیہ میں خوشحال ہیں۔ پاکستان کے اندر تو کچھ تکالیف ہیں تو وہاں پہ تو تکالیف بھی نہیں ہے برطانیہ میں۔ تو عمران خان اپنے بچوں کے لیے تو نہیں لڑ رہا، پاکستان کے بچوں کے لیے لڑ رہا ہے، پاکستان کی نسلوں کے لیے لڑ رہا ہے، اور مشکل ترین جیل کاٹ رہا ہے۔ تو عمران خان کی لڑائی اگر پاکستانیوں کے لیے ہے تو پاکستانیوں کا زیادہ حق بنتا ہے کہ وہ نکل کے احتجاج کریں اور لڑائی کریں، لیکن کیونکہ وہ عمران خان کے بیٹے ہیں تو وہ بیٹے ہونے کے ناطے ان کا بھی حق بنتا ہے، تو وہ اب اپنا ایک فرض وہ سمجھ رہے ہیں کہ جناب ہم بیٹے ہیں تو ہمیں کھڑے ہونا چاہیے، لیکن پاکستانیوں کا کھڑا ہونا زیادہ ضروری ہے۔ اس سے جو لوگ امید باندھ رہے ہیں انہیں چاہیے وہ خود کھڑے ہوتے۔ نمبر 2، جو لوگ مخالفین ہیں عمران خان صاحب کے، وہ یہ کہتے ہیں یہ موروثیت ہے۔ ویسے یہ بھی ایک حد درجے کا بغض ہے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ موروثیت ہے۔ نہ کوئی عہدہ، نہ کوئی پوزیشن، نہ انہوں نے کبھی کوئی الیکشن لڑنا ہے، نہ انہوں نے کبھی کوئی کونسلر بننا ہے، نہ انہیں اس ملک کی زبان آتی ہے، نہ ان کو کوئی سیاست کے اندر دلچسپی ہے، تو موروثیت کہاں سے آ گئی بھائی؟ موروثیت کا مطلب تو یہ ہے کہ اپنے والد کی پوزیشن کا ناجائز فائدہ اٹھانا۔ جب ان کا باپ پاکستان میں وزیر اعظم تھا تو یہ فائدہ اٹھانے نہیں آئے۔ موروثیت کا دعویٰ کرنے والے یا موروثیت کا تانا دینے والے اس وقت کہاں ہوتے ہیں جب شہباز شریف کسی بھی ملک کے دورے پہ جاتا ہے تو اس کا ایک بیٹا جو ہے وہ ساتھ چلا جاتا ہے پروٹوکول لے کے، وہ وہاں پہ مہمان خصوصی بن جاتا ہے ہر جگہ پہ اور اسٹیٹ پروٹوکول کے اندر پھرتا ہے۔ جب نواز شریف وزیر اعظم ہوتا ہے تو اس کے بچے بیٹھ کے انٹرویوز کرتے ہیں سرکاری افسران کے کہ ہمارے لیے کام کرو گے یا حکومت کے لیے کام کرو گے، سرکار کے لیے کام کرو گے، ریاست کے لیے کام کرو گے۔ اپنی وفاداریوں کی بنیاد کے اوپر بندے بھرتی کیے جاتے ہیں۔ اس وقت موروثیت کا کسی کو کوئی یاد نہیں ہوتا۔ نواز شریف نے اپنی بیٹی کو وزیر اعلیٰ بنایا، اپنے بھائی کو وزیر اعظم بنایا، موروثیت نہیں آئی یہاں پہ۔
जरदारी ने अपने बेटे और बेटी दोनों को बनाया, वहां मरूसियत नहीं आई। इमरान खान जेल में कैद है, जब वो वजीर आजम था उसने अपने बेटों को एक टके का फायदा नहीं दिया, और आज जब वो जेल में कैद है उसके बेटे उसकी रिहाई के लिए कोशिश करें तो ये मरूसियत हो गई। फिटे मुंह, मैं क्या कहूं अब यार, अजीबोगरीब ही सोच है। बुग़्ज़ पता नहीं लोगों को कहां लेकर चला जाता है। अब यहां पे वो ताने दे रहे हैं मरूसियत के। अच्छा, दूसरी एक और चीज है, वो बरतानवी शहरी है। कुछ लोग ये कह रहे हैं वो बरतानवी शहरी, तो नवाज शरीफ के बच्चे भी बरतानिया के शहरी है ना। इनका तो स्टेटमेंट है कि मेरे भाई बरतानवी शहरी हैं, वो इस मुल्क के शहरी नहीं है, इनके ऊपर यहां कानून ही नहीं लगता। राणा सनाउल्लाह साहब ने एक बयान दिया, उन्होंने कहा जनाब अगर ये इधर आएंगे ना तो फिर इन्हें बरतानवी एम्बेसी बाजियाब करवाएगी, इनके लिए हालात मुश्किल हो जाएंगे। देखिए, बाजियाब उन्हें करवाया जाता है जो अगवा हो जाते हैं। तो क्या राणा सनाउल्लाह साहब ये धमकी लगा रहे हैं कि अगर ये आएंगे तो इन्हें अगवा कर लिया जाएगा और फिर बरतानवी एम्बेसी ही इन्हें छुड़ा सकेगी, फिर इनको छोड़ा नहीं जाएगा या इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा? क्या वो ये कहना चाहते हैं बगैर किसी जुर्म के इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा? या एहतजाज करना पाकिस्तान में जो आईनी हक है पाकिस्तानियों का, या दो नौजवान अपने वालिद के लिए जो साबिक वज़ीर आज़म भी है एहतजाज करना चाहते हैं, तो क्या उन्हें ये आईनी और कानूनी हक नहीं है? उनके पास नाइकॉप तो है, जो मेरी इंफॉर्मेशन है, मैंने एक दो बंदों से पूछा, उन्होंने कहा जी उनके पास नाइकॉप है। ऐसा नहीं है कि उनके पास नाइकॉप भी नहीं है, पाकिस्तान की आइडेंटिटी उनके पास एक है, लेकिन पासपोर्ट उनके पास ब्रिटिश है और उसमें उनको वीजा चाहिए होता है पाकिस्तान आने के लिए। क्या हुकूमत पाकिस्तान वीजा जारी करेगी? देखिए, इन्होंने पहले अमेरिका जाना है, दुनिया से प्रेशर आएगा। अगर तो हुकूमत पाकिस्तान ने वीजा जारी किया तो फिर आप समझ लें कि सूरत हाल कुछ और है। अगर इनको एयरपोर्ट पे आने दिया तो आप समझ लें सूरत हाल कुछ और है। और अगर इन्हें वीजा ही जारी नहीं किया हुकूमत ने तो फिर तो ये पाकिस्तान आ ही नहीं सकेंगे। अगर हुकूमत वीजा ही जारी नहीं करती तो फिर ये पाकिस्तान की सरजमीन पे उतर नहीं सकेंगे, बल्कि पाकिस्तान आ भी नहीं सकेंगे। या अगर वीजा है और हुकूमत वीजा कैंसिल कर देती है तो इन दैट केस भी ये पाकिस्तान नहीं आ सकेंगे। लेकिन बाप से बेटों को ना मिलने देना ये भी एक ज्यादती है। अगर वो अपने वालिद से मिलना चाहते हैं लड़के दोनों, तो उन बेटों का हक है कि वो अपने बाप से मिलें, उसके लिए तो वो पाकिस्तान आ सकते हैं। वहां पे मेरे ख्याल में किसी किस्म की रुकावट नहीं डालनी चाहिए। अब नादरीन, जो खबर बहुत गर्दिश करी है पाकिस्तान में कि चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगा दी गई है, तो उसमें ये बड़ी सोची समझी साजिश के तहत किया गया। लेकिन 3-4 नाम ऐसे हैं जिनके चैनल्स का जिक्र नहीं है। बहुत सारे लोग हैरान हो रहे थे, तो मैं बता देता हूं, शहबाज गिल का चैनल, उसका जिक्र नहीं है। वो इसलिए, हालांकि वो तनकीद करते हैं हुकूमत पे, वो इसलिए कि शहबाज गिल का चैनल पाकिस्तान से बना ही नहीं, ये रजिस्टर्ड पाकिस्तान से नहीं हुआ। एक वकार मलिक साहब है, शहजाद अकबर साहब है, इनके चैनल पाकिस्तान से मेरे ख्याल में रजिस्टर्ड नहीं हुए। किसी बड़े समझदार आदमी ने, अंदर के बंदे ने शायद इनको बताया कि ये वाले चैनल आप छोड़ दें, ये बाकी चैनलों को आप 27 चैनल्स को आप रगड़ा लगाएं। तो अब उन्होंने ये कोशिश की है कि ये 27 चैनल्स बंद हो जाएं। ये हो क्या रहा है? ये तमाम इख्तलाफी आवाज़ों को और जो तनकीदी आवाज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो 27 यूट्यूब चैनल्स हैं ना, इनके लोगों को आप देखें तो इनके एक दूसरे से ओपिनियन नहीं मिलती। ये डिफरेंट ओपिनियन के लोग हैं, लेकिन एक दो चीज़ों पे इनका कंसेंसस है। एक, ये हुकूमत जाली है। दो, ये हुकूमत जो कुछ भी कर रही है वो ज्यादती कर रही है। अदलिया को कंट्रोल कर लिया गया है, इदारों को कंट्रोल कर लिया गया है, इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है। इन बातों पे सबका कंसेंसस है। और ये सारे लोग जो हैं ये चोरी पकड़ते हैं इस हुकूमत की। जो कोर्ट में वो जजेस और अदलिया को वहां से पकड़ते हैं, जो लोग पॉलिटिक्स को जानते हैं वो इनके पॉलिटिकल डिसऑनेस्टी जो है उसको पकड़ते हैं, जो लोग इकोनॉमी को जानते हैं वो वहां से पकड़ते हैं। तो ये इन सारे लोगों को उन्होंने शॉर्टलिस्ट किया कि इन लोगों को फारिग कर दिया जाए या इन लोगों से जान छुड़ाई जाए। प्रोपेगेंडा क्या किया जा रहा है, ये बहुत अजीब बात है। इसको जरा थोड़ा सीधा कर लेते हैं मामले को। प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है कि ये 27 लोग वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई के बीच में, ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई के बीच में कहीं ये खड़े हो गए थे उस तरफ, जनाब इंडिया के साथ खड़े हो, पाकिस्तान के साथ बड़ी ज्यादती की है इन्होंने। एक तो ये कोई एलिगेशन नहीं है। दूसरा, एक बात ध्यान में रखें कि इन 27 में से इक्का दुक्का स्टेटमेंट छोड़ के या एक दो लोगों को छोड़ के 90% लोगों ने पूरे जोर से पाकिस्तान को सपोर्ट किया था इंडिया पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट में, और इसके ऊपर पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने शुक्रिया अदा किया था और बहुत सारे लोगों को पैगामात भी भिजवाए थे कि आपका बड़ा शुक्रिया कि आप हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ खड़े हुए हैं। तो ये प्रोपेगेंडा जो किया जा रहा है, इसको आपने ध्यान में रखना है कि ये इंडिया पाकिस्तान वाले कन्फ्लिक्ट की वजह से नहीं है। ये पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आज़ादी इज़हार राय, पाकिस्तान में मैंडेट की हुक्मरानी, यानी मैंडेट का जो है एहतराम किया जाए, और कानून की हुक्मरानी और इंसानी हकूक की पामालियों के खिलाफ जो लोग आवाज़ें उठा रहे हैं उनको दबाया जा रहा है।
اس کا انڈیا پاکستان کنفلکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. پاکستان میں یہ بیانیاں بنانے کی یہ لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ جی پاکستان کی جب بھارت کے ساتھ لڑائی ہوئی, اس میں 2-4 تو ایسے ہمارے بیچارے یوٹیوب کے ساتھی ہیں جو دن رات زمین آسمان کے کلابے ملا رہے تھے انڈیا کو نیچے دکھانے اور پاکستان کی فوج کو اوپر اٹھانے کے لیے. ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایسی خبریں چلا دی تھی جو آج تک ثابت ہی نہیں ہوئی, کہ پاکستان کو فتوحات اس لیول کی دلا دی تھی جو آج تک ثابت ہی نہیں ہوئی. تو ان کے بھی بیچاروں کے چینل ہیں بیچ میں, تو ان کے کہاں سے آ گئے اگر یہ انڈیا پاکستان کی لڑائی کا معاملہ تھا؟ کوئی انڈیا پاکستان کی لڑائی کا معاملہ نہیں ہے. معاملہ سارا کا سارا یہ ہے کہ یہ حکومت غیر قانونی ہے, غیر آئینی ہے, اور یہ لیجیٹیمیٹ گورنمنٹ نہیں ہے. اس حکومت پہ جو بھی تنقید کرے گا اس کو یہ نشانہ بنائیں گے, کیونکہ انہوں نے اس حکومت کو مدت پوری کروانی ہے, اور اس حکومت کے ذریعے سے انہوں نے اپنے خواب جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ دیکھتی ہے, زیادہ تر اس میں اپنی نوکریاں ہی ہوتی ہیں, تو وہ خواب انہوں نے پورے کرنے اس حکومت کے ذریعے سے, اور اس لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. ناظرین, ایک اور حیرت کی بات آپ کو بتاتا ہوں. جس وقت ڈی جی ISPR BBC کو انٹرویو دے رہے تھے نا, یہ انہوں نے مئی میں انٹرویو دیا, جون میں چلا تھا. جس وقت ڈی جی ISPR BBC کو انٹرویو دے رہے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ بھارتی حکومت کے پول کھول رہے تھے, یعنی ڈی جی ISPR کیا کہہ رہے تھے یہ سنیں, بھارت کے اندر سے سوال ہو رہے ہیں تو میڈیا اور سوشل میڈیا بند کر دیتے ہیں, صحافیوں کو جیلوں میں ڈالا جا رہا ہے. جب یہ باتیں کر رہے تھے نا ڈی جی ISPR, اس وقت پاکستان کی گورنمنٹ اور پورا نظام جو ہے وہ پاکستان میں جو آزاد صحافی ہیں بات کرنے والے, ان پہ پابندیاں لگانے کا بندوبست کر رہے تھے. یہ 24 جون کی بات ہے. اب آپ اندازہ کریں کہ ایک طرف سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے کہ انڈیا بہت گندا ہے, وہ میڈیا کو بہت مارتا ہے, اور ادھر اپنے میڈیا کو کچل دیا تھا اسی وقت. اس کو میں کیا کہوں؟ اب میں اسی لیے بار بار کہتا ہوں کہ ڈی جی ISPR یہ کلیم کبھی نہ کریں کہ پاکستان میں میڈیا آزاد ہے. آپ لوگوں نے میڈیا کو کچل کے رکھ دیا ہے, میڈیا کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. میڈیا آزاد بالکل نہیں ہے پاکستان میں. دیکھیں نا, انڈیا میں تنقیدی آوازوں کو وہ بند نہیں کرتے. یعنی ان کا درو راٹھی, اس نے بہت تنقید کی نریندر مودی پہ, اس کا چینل انڈیا میں چلتا ہے. ابھیسار شرما بہت تنقید کی اس نے نریندر مودی پہ, اس کا چینل بھی چلتا ہے. میں آپ کو 1 درجن صحافی انڈیا کے گنا سکتا ہوں جو نریندر مودی اور BJP کی پالیسیز کی سخت مخالفت کرتے ہیں, ان ساروں کے چینل چل رہے ہیں انڈیا میں. لیکن جب انڈیا پاکستان کی لڑائی ہوئی تو انہوں نے پاکستانی چینل سارے بند کروا دیے, اور اکا دکا واقعات انہوں نے انڈیا میں کچھ صحافیوں کے ساتھ کیے جن کو بنیاد بنا کر پاکستان نے یہ سارا کیا. دیکھیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انڈیا میں میڈیا کی حالت بہت اچھی ہے, وہ تو گودی میڈیا ہے, وہاں پہ انہوں نے بھی کنٹرول کیا ہوا ہے. لیکن جو مخالف میڈیا ہے وہ اس کو برداشت کرتے ہیں, اور پاکستان میں یہ نہیں ہو رہا. جو ڈی جی ISPR نے انڈیا کو کہا وہی پاکستان میں اسی وقت پاکستان کے صحافیوں کے ساتھ یہ لوگ کر رہے تھے, اور یہ ثابت ہو گیا. دیکھیں اب آپ ناظرین, ایک اور جو گروک ہے اس نے پریشان کر دیا مسلم لیگ نون کو خاص طور پہ, کیونکہ یہ زیادہ اس کے ساتھ انگیج ہو گئے. نون لیگ کے لوگ اور کچھ صحافی اب یہ کلیم کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اس کو گروک کو کنٹرول کرتی ہے, اور یہ گروک کو جو ہے انہوں نے کسی طرح سے مینوپلیٹ کر لیا ہے, اس کے ڈیٹا کے اندر گھس گئے اور کچھ ایسا کر رہے ہیں. معاملہ یہ, ان کو جو بھی سچ بولے گا نا, یا آئینہ دکھائے گا, یا حقائق ان کے سامنے رکھے گا, یہ کہیں گے جی یہ مخالف پولیٹیکل پارٹی کا ہمارا دشمن ہے, یہ سازش کر رہا ہے. گروک کے اوپر جو ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایک ٹول ہے, اس کے اوپر بھی الزام لگا دیا پکڑ کے کہ جناب یہ بھی اس سائڈ کا ہی ہے. بھئی وہ حقائق بیان کر رہا ہے, اس کے بعد سارا ڈیٹا, وہ ڈیٹا نکال کے آپ کے سامنے رکھتا ہے, آپ کو اس سے چڑ چڑھ جاتی ہے. تو یہی انہوں نے صحافیوں کے ساتھ کیا, مخالف آوازوں کے ساتھ بھی کیا. کل تک یہاں پہ اس کے بیچ میں بہت سارے صحافی ایسے بھی ہیں, ان میں بھی شامل ہوں, جو PMLN کے بڑے حامی ہوا کرتے تھے ایک دور میں کہ اچھی پولیٹیکل پارٹی ہے, یہ پاکستان کو آگے لے کر جا سکتی ہے. لیکن جب انہیں مایوسی ہوئی, مجھے ذرا جلدی مایوسی ہوگی, کچھ میرے ساتھیوں کو بعد میں مایوسی ہوئی, لیکن جو مایوس ہوا سارے اس لسٹ کے اندر شامل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں بندہ ساڑھی لائن پہ چلنا چاہیے, بس جو ہمیں اچھا سمجھتا ہے وہی اچھا ہے, جو ہم پہ تنقید کرتا ہے وہ اچھا نہیں ہے, بلکہ اس کو تو یہ انسان بھی نہیں سمجھتے. ناظرین, شمالی وزیرستان میں کرفیو نافذ کر دیا گیا آج کے دن کے لیے. اب جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو آج کے دن میں شمالی وزیرستان میں کرفیو نافذ رہے گا, اور اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ وہاں پہ نقل و حرکت ہے سیکورٹی فورسز کی, اور کرفیو ہوگا تو بڑے پیمانے پر سیکورٹی فورسز کی نقل و حرکت تو ہو رہی ہے, اور وہاں لوگ جو ہیں بار بار احتجاج کرتے ہیں, اس بات کا شبے کا اظہار کرتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں دوبارہ سے ایک آپریشن مسلط کیا جا رہا ہے, خاص طور پہ ان ایریاز میں جہاں معدنیات سے متعلق معاملات ہیں, اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہماری معدنیات ہمارے وسائل پہ قبضے کی لڑائی ہے اور کچھ نہیں ہے. یہ لڑائی کے اندر اور کچھ نہیں نکلے گا, ہمارے وسائل ہمارے ہاتھ سے چلے جائیں گے, ہماری اور نسلیں اجڑ جائیں گی, جو ہمارے ساتھ ماضی میں ہوتا رہا وہی ہمارے ساتھ دوبارہ ہو جائے گا.
اور خیبر پختونخوا کی حکومت کی ترجیحات دیکھیں، جس امیر مقام کا ہوٹل گرانا تھا، یعنی وہ تجاوزات میں آ رہا تھا نا، سب نے رولا ڈالا، اس کی ایک دیوار بھی گرائی، پھر امیر مقام کی خبر چلوائی گئی کہ جناب امیر مقام کا اپنا لوگ آ گئے، انہوں نے آ کے زبردستی رکوا دیا انتظامیہ کو. تو اس وقت تک تو یہ ہوٹل غیر قانونی تھا. اس وقت تک جب دیوار گرائی جا رہی تھی، ہوٹل کو گرانے کے لیے مشینری پہنچی ہوئی تھی، تب تک تو یہ تجاوزات میں آتا تھا کہ جناب کیونکہ دریا یہاں پہ بہ رہا ہے، دریا کے بیچ میں یہ ہوٹل بنا ہوا ہے، اس کو ہٹاؤ یہاں سے، یہ دریا کا رستہ ہے. باقی ہوٹل گرا دیے، یہ والا نہیں گرایا. اب جس کا ہوٹل گرانا تھا اس کے سامنے علی امین گنڈا پور صاحب خوشگپیاں کر رہے تھے. یہ تصویر آپ دیکھ لیں، یہ کیا چل رہا ہے. تو اب ڈی سی جو ہے سوات کا، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تجاوزات میں آتا ہی نہیں ہے یہ ہوٹل. جو غریب لوگ ہیں نا، کیڑے مکوڑے ہیں، جو کمزور لوگ ہیں بیچارے میرے پشتون بھائی، ان کے ہوٹل تجاوزات میں آ گئے، ان کے اڑا دیے، توڑ دیے، برباد کر دیے. لیکن یہ جو طاقتور آدمی ہے، اس کا ہوٹل تجاوزات میں نہیں آتا. یہ ڈی سی نے کہہ دیا تو کہہ دیا، اب سرکار کا حکم ہے، چلے گا. ایک اور بڑی عجیب و غریب خبر میں آپ کو سناتا ہوں. یہ پروٹوکول کے حوالے سے جو ایک چلان ہوا ہے پنجاب میں، بڑا رولا ڈالا ہوا ہے. ایک تو لوگوں نے کہا ہے جی ڈالفن پولیس تو چلان ہی نہیں کرتی. یہ آپ نے کیا کہانی کہا تھے گھڑکے میں سنا دی، لوگ یہ بھی بتا رہے ہیں. دوسرا، ایک نا بچڑ صاحب نے بڑی زبردست بات کی، اور یہ ملک احمد خان بچڑ صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہیں، انہوں نے کہا جی پروٹوکول گاڑی کا کون چلان کرتا ہے؟ یعنی ان کی تو پروٹوکول والی گاڑیاں، یہ تو پروٹوکول میں جاتے ہیں، تو پروٹوکول والی گاڑیوں کا چلان کون کرتا ہے؟ کوئی 16ویں صدی میں ہم تھوڑی جی رہے ہیں کہ آپ ہمیں ایسے بیوقوف بنائیں گے. تو جو بھی یہ کرتے ہیں نا، بیچاروں کے آگے آ جاتا ہے. ایک تو سستی ڈرامے بازی اور سستی مشہوری کے چکر میں یہ کوئی نہ کوئی بھنڈ مارتے رہتے ہیں، اور وہ ان کے سامنے آ جاتا ہے. ناظرین، ڈونلڈ ٹرمپ کو پاکستان کے بعد نیتن یاہو نے، یعنی اسرائیل نے بھی امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر دیا ہے. یہ ایک بڑی حیران کن چیز ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پوری دنیا میں صرف 2 لوگوں نے امن کے نوبیل پرائز کے لیے نامزد کیا. ایک فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے جب ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی، اس کے فوراً بعد پاکستان نے نامزد کیا، اور دوسرا نیتن یاہو نے نامزد کیا ڈونلڈ ٹرمپ کو امن کے نوبیل انعام کے لیے. ویسے جس کو اسرائیل نامزد کرے گا، نیتن یاہو نامزد کرے گا، اس کو امن کا نوبیل انعام تو ریورس ہی ہو جانا چاہیے. اس کو تو میرے خیال میں اس کی نسلوں کو بھی شاید ملنا مشکل ہو جائے، کیونکہ نیتن یاہو اگر امن کی بات کرے یا امن کے نوبیل انعام کی بات کرے، یہ تو الٹی گنگا بہ رہی ہے. پھر اس کا مطلب ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں نیتن یاہو کے بارے میں؟ پوری دنیا کے اندر جو کہانیاں ہیں، پوری دنیا کے اندر جو ان کی سٹوریز ہیں، جو غزہ کے اوپر ان کے اٹیک کی پوری کہانیاں ہیں، اور جو کچھ انہوں نے کیا ہے، اس کے بعد کیا نیتن یاہو کسی کو امن کے نوبیل انعام کے لیے نامزد کر سکتا ہے؟ اس کے اوپر بعد میں اور بھی بات کریں گے. میرا ٹائم زیادہ ہو گیا، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی، اور وی پی این کا بندوبست کرنا شروع کریں آپ سارے. اب وی پی این انسٹال کریں، بہت سارے مفت ملتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، پھر بتاؤں گا کون کون سے. اب تک کے لیے اتنے. اپنا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی. اللہ حافظ.